بسم اللہ الرحمن۔ چلو شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ جی جی استاد جی آ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ علامات دیکھ لیں۔ ان علامات کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ صحیح سمجھ میں جب علامات آ جائیں گی تو پھر باب کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اجرا جو ہم کریں گے ان علامات کی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اجرا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو باب ہے وہ ہے باب افعال۔ سب سے پہلا جو باب ہے وہ کون ہے؟ باب افعال۔ اب دیکھیں، باب افعال جو ہے اس کی علامت، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی اتی ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے۔ ماضی ہوتا ہے، اس کا جو ماضی ہوتا ہے، ماضی کا جو پہلا حرف ہوتا ہے، پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس پہلے صیغے کے اندر، واحد کے صیغے کے اندر حمزہ آتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے اکرم۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اکرم، اکرما۔ جی۔ اور اسی طرح دوسرا باب ہے۔ اب دیکھیں، اس کے ماضی میں تو حمزہ آ جاتا ہے، اس کے ماضی میں شروع میں حمزہ آتا ہے، حمزہ قطعی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرے سیغے ہوتے ہیں، مثلا مضارع کے سیغے ہوتے ہیں، ان کے شروع میں پھر علامت مضارع آ جاتی ہے، علامت مضارع آ جاتی ہے، جیسے یکرمو، تکرمو، اکرمو، نکرمو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی استاد جی ٹھیک ہے۔ حمزہ کتی ہوتا ہے جی۔ جیسے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا باب ہے، دوسرا باب ہے باب افتعال۔ اب دیکھیں، باب افتعال جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے، اس کے باب کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کا جو ماضی ہوتا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے افتعل یا اکتسب، جو بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے، اکتسب۔ اب دیکھیں، اکتسب، افتعل، تو اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ اور فا آ جاتا ہے، حمزہ، فا اور تا، افت۔ اب دیکھو، حمزہ، اس کے بعد فا، فا کلمہ جب ہم وزن نکالیں گے نا اس وقت یہ فا پڑا جائے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ حمزے کے بعد حروف ترجیع میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے سوائے حروف عتین کے، اور حروف جو ہے نا، سوائے جو ہے نا حروف علت کے، ٹھیک ہے۔ حروف علت حمزہ کے بعد نہیں آتے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ترجیع ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تا آ جاتا ہے، جیسے اقتصب، اقتصب، اقتصب۔ اب دیکھیں، اقتصب میں پہلے حمزہ ہے، پھر کاف ہے، پھر تا ہے، حمزہ، کاف اور تا، اقتصب، ٹھیک ہے۔ اقتصب میں لیکن پہلے حمزہ آ گیا، اس کے بعد حروف ترجیع میں سے کاف آ گیا، پھر اس کے بعد تا آ گیا، تو اس کے جو جب اس کا وزن نکالیں گے تو اس کے وزن میں افت آتا ہے۔ افت شروع میں کیا آتا ہے؟ افت آتا ہے، افت، ٹھیک ہے۔ کبھی حمزہ جو ہے نا، جو دوسرے سیغے ہوتے ہیں مضارع کے، اس میں حمزہ تو نہیں آتا بلکہ حروف عتین آ جاتے ہیں، یکتسب، یفتعل، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ اور تیسرا باب ہے باب استفعال۔ اس کے شروع میں ماضی کے سیغے میں، اس کے ماضی کا جو سیغہ ہوتا ہے اس کے اندر حمزہ، سین اور تا آ جاتا ہے شروع میں، حمزہ، سین اور حمزہ، سین اور تا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ استفعال۔ اور اگر مضارع کے سیغے ہوں تو پھر حروف عتین اور سین اور تا آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔
اور اس کے باب انفعال. اب دیکھیں باب انفعال جو ہوتا باب انفعال جو ہے، باب انفعال، اس کے شروع میں ان آتا ہے. اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ ان. ان آتا ہے. باب انفعال کے شروع میں کیا آ جاتا ہے؟ ان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ علامت ہوتی ہے. اور مضارع کی صیغے میں حروف عطین کے بعد نون آ جاتا ہے. ینتقل، جیسے ذکر ینصرف. ٹھیک ہے. اسی طرح باب تفعیل. اب دیکھیں باب تفعیل میں اس کی علامت کیا ہے؟ اس باب کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کیا آتا ہے؟ عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مشدد آ جاتا ہے. عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ عین کلمہ مشدد آ جاتا ہے، اس میں تشدید ہوتی ہے. جیسے کلم، صرف. ٹھیک ہے. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، صرف عین کلمہ مشدد ہوتا ہے. اور باب تفعیل، باب تفاعل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ عین کلمہ تو مشدد ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس کے شروع میں تا بھی آ جاتا ہے. اس کے شروع میں کیا آ جاتا ہے؟ تا آ جاتا ہے. جیسے تصرف، تعجب، تصرف. یہ کیا آتا ہے؟ اس کے شروع میں تا اور عین کلمہ مشدد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا باب ہے باب باب مفاعلہ. اب یہاں پہ میں نے مفاعلہ لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد باب مفاعلہ. باب مفاعلہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فا کلمے کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ الف زائد آ جاتا ہے. جیسے ضارب، ضارب فاعل. ٹھیک ہے. تو عین کلمے کے بعد، فا کلمے کے بعد الف زائد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے باب تفاعل. جی، باب تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ باب تفاعل میں فا کلمے کے بعد الف تو زائد ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شروع میں تا بھی آ جاتا ہے. تا زائد اس کے شروع میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے تضارب، تقابل. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مشہور ابواب تھے جن کی علامات میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی اس علامات کو دیکھ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اجرا کرنا ہے اور باب پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. اجرا میں انشاءاللہ سب آسانی سے حل ہو جائے گا. تو میں وہ پی ڈی ایف بھیج رہا ہوں اجرا والا. حضرت یہ جو ابواب ہم نے مضارع کے پڑھے ہیں، ان کی ترتیب ہے یا کسی طرح سے بھی یاد کر لیں یا خاص ترتیب سے یاد کریں؟ مقصود ہے یاد کرنا. مقصود کیا ہے؟ یاد کرنا. یہ تو ضروری نہیں ہے. جیسے اچھا آپ کو ٹھیک. یاد کرنا ہے اسے یاد کریں. ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں ہے، بس باب پہچاننا ہے کہ یہ باب ہے کون. اب جی دیکھیں ٹھیک ہے. یہ بھیجا ہے کہ کافی مزید صحیح کا جو ہے نا پی ڈی ایف ہے، اس میں جو سیگے ہیں یہ ہم اجرا اس کا کریں گے. تو سب سے پہلے بھائی نور الامین صاحب، جی حضرت. آپ سے سوال ہے. یخادعون، یخادعون، اس کا دیونا. وزن نکالیں. یخادعون کا وزن نکالیں. جی حضرت اس کا یفاعلون ہوگا. اس کا وزن ہوگا یفاعلون. کیا ہوگا ساتھیو؟ یفاعلون. یفاعلون. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. اب یہ بتائیں آپ کہ اس میں یہ کون سا باب ہے؟ جی حضرت یہ باب افعال ہے. یفاعلون. چلو باب افعال ہے. آپ نے کہا بھائی نور الامین صاحب باب افعال ہے، تو باب افعال کی کون سی علامت ہے اس میں؟ باب اس کا معنی کیا بنے گا؟ حضرت یہ مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ بنے گا. فاعل اچھا، یفاعل. باب مفاعلہ بنے گا. کیا بنے گا؟ باب مفاعلہ.
جی بھائی، باب مفعل ہے تو اس کا جو ہے نا باب مفعل کیسے پہچانا کہ یہ باب مفعل ہے؟ حضرت یہ اس کے حروف اصلی نکالیں گے اور اس کو ماضی میں لے کے جائیں گے، تو خدا یخادع، تو فعل خدا، یفاعل، خدا، یخادع، مفعل کا ماضی خدا آتا ہے. خاعد، خاعد خادع، یخاع، اس میں علامت کون سی ہے؟ علامت سے کیا مطلب ہے حضرت؟ بھائی اب آپ میں نے ابھی علامات پڑھی نا باب کو پہچاننے کی، تو اس میں جی باب جی، مفعل میں کون سی علامت پڑھی ہم نے؟ فا کلمہ کے بعد الف زائد آتا ہے. فا کلمہ کے بعد الف زائدہ آتا ہے، تو آپ نے وزن نکالا یفاعلون، یفاعلون، یخادعون و یفاعلون. ٹھیک ہے، تو فا کلمے کے جی بعد جی الف زائدہ آ رہا ہے نا، یفاعلون. ٹھیک ہو گیا، جی 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 تو یہ ہو گیا باب مفعل ہے. جی، اب جی، اقسام میں کیا بنے گا؟ یہ حضرت صحیح بنے گا. صحیح بنے گا. صحیح کس کو جی، کہا جاتا ہے؟ جس میں الف بھی نہ ہو اور واؤ اور یا بھی نہ ہو، حروف علت نہ ہو جس میں. یہ تعریف درست نہیں ہے، کوئی اور ساتھی بتائے گا؟ اگر جس میں حمزہ نہ ہو، حروف علت نہ ہو، دو ہم شکل یا ہم جنس الفاظ نہ ہو. یہ تعریف بھی درست نہیں ہے، کوئی اور ساتھی بتائے گا؟ استاد جی اس کا کوئی حروف اس میں کوئی حمزہ اصلی نہ ہو اور حروف علت نہ ہو اور دو حرف ایک جیسے نہ ہوں. یہ تعریف مکمل نہیں ہے بھائی، سر جی، مکمل نہیں حروف جو حضرت ماضی کے حروف اصلیہ میں یہ تینوں باتیں جو ساتھی کہہ رہے ہیں نہ ہو، نہ ہاں کوئی. یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھیں، جس کے فا عین و لام کلمہ یا حروف اصلیہ کے اندر حروف علت حمزہ اور دو حرف ایک جیسے نہ ہو، ویسے جو ہے نا اگر آپ کہیں گے کہ الف بھی نہ ہو، جو ہے نا حروف علت بھی نہ ہو، واو بھی نہ ہو، یا بھی نہ ہو، تو پھر تو کہیں گے یخادعون میں واو بھی نظر آ رہا ہے اور خا کے بعد الف بھی آ رہا ہے، تو پھر یہ کیسے صحیح ہوا؟ تو صحیح تعریف جو پڑھی ہے وہ بتائی جائے کہ بھائی صحیح اس کو کہا جاتا ہے جس کے حروف اصلیہ یعنی فا عین و لام کلمہ میں حروف علت حمزہ اور دو حرف ایک جیسے نہ ہو. یہ درست تعریف ہے، مکمل تعریف یہ ہے. ٹھیک ہے، جی جی صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. بھائی محمد عمار صاحب، آپ بتائیں مطہراتن، مطہراتن. اچھا جی، جی ایک استاد. منٹ، ایک منٹ. جی یخادعون اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ دیکھیں حروف جو حروف علت ہے نا، حروف عتین جو ہے، حروف عتین، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ باب وہ باب جس کا ماضی چار حرفی ہو، کیا ہو؟ وہ باب چار، جس کا ماضی چار حرفی چار ہو الف. تو اس کے حروف عتین مضموم ہوتے ہیں. اس میں حروف عتین کو کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی، اب دیکھیں اس کے جو ماضی ہے وہ ہے خادع، دعا، دع. اب خا ایک، الف دو، دال تین دال، اور عین چار، تو اس کا ماضی کتنا ہوا؟ چار حرفی ہوا. کیا ہوا چار ماضی؟ الفی، چار 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 حرف. الفی. ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ باب جس کا ماضی چار حرفی ہو، یا کیا ہو، جس کا ماضی کیا ہو؟ چار حرفی ہو، تو اس باب میں علامت مضارع مضموم ہوتے ہیں. علامت مضارع کیا ہوتے ہیں؟ مضموم. مسموم ہوتے ہیں. مضموم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں مطہراتن. بھائی محمد عمار صاحب، جی استاد جی. مطہراتن. جی استاد جی اس کا جی، سب سے پہلے اوزان نکالیں گے. اوزان تو مفعلتن. مفعلتن، مفعلتن، اس کا وزن ہے مفعلتن. جی استاد جی. اور اس کا حروف اصلی جو بنیں گے طا اور ہا اور را بنے گا. یہ شاباش، حروف ماشاء اصلی ہوں اللہ. گے میم اور دو مشدد والے ایک ہا ہے اور تا آخر میں یہ زائدہ ہوں گے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اسم فعل کی پہچان دیکھنی تھی.
یہ استاد جی جی اسم ہوگا کیونکہ آخر میں تنوین ہے. شاباش ماشاءاللہ. اس کے بعد بحث کی نشاندہی کریں گے، یعنی کہ دیکھیں گے ماضی ہے مضارع یا اس میں فاعل ہے. تو یہ استاد جی اس میں فاعل ہوگا. اسم فاعل نہیں، اسم مفعول کیا ہوگا؟ جی مفعول ہوگا. اسم مفعول. مؤنث کا صیغہ ہم نے. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ بتائیں یہ باب کون سا ہے؟ جی استاد جی باب طہر طاہر. طہارا، علامت ابھی طہر پڑھی نا؟ جی استاد جی. طہر جی استاد جی مشدد ہوگا، یعنی کہ عین کلمہ مشدد ہوگا، وہ ہم نے پڑھا ہے لیکن استاد جی بھول گیا کیا ہے. باب، باب کون سے باب میں؟ صرف، یہ کون سا باب ہے؟ شرفہ جی استاد جی شرفہ. یہ باب کون سا بنے گا؟ استاد جی وہ بھول گیا، تھوڑا سا نام بھول گیا تفعیل، اس کا. تفعیل. جی استاد جی تفضیل. بھائی آپ سارے ابواب صحیح کے پڑھ لیے ہیں اللہ کے بندے. یہ کام تو آپ کو پہلے ہی کر، یہ تو جو ہے نا آگے ہم نے چلنا تھا، ابھی ہم دوبارہ ہم پیچھے چل رہے ہیں. جی استاد جی بس اب کمزوری استاد جی بھول گئے ہیں تقریباً. ہم نے صرف ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ بھئی ہفتہ اقسام، ہفتہ اقسام کس کو کہا جاتا ہے؟ جی استاد مطہراتن، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا باب، باب تفعیل. عزیز طلباء دیکھیں، طہارا اس کا ماضی ہے طہارا. اگر طہارا میں دیکھو تشدید آ رہی ہے نا ان کلمے میں، تو ہم نے کہا جس کا عین کلمہ مشدد ہو تو وہ کون سا باب ہوگا؟ باب تفعیل. تفعیل. تفعیل جی. اور جی اسم فاعل اور اسم مفعول میں ضابطہ کیا تھا؟ ثلاثی مزید کے اسم فاعل اور اسم مفعول میں ضابطہ ہم نے یہ پڑھا کہ دیکھیں اسم فاعل جو ہوتا ہے ثلاثی مزید کا جو ہوتا ہے، اس میں کیا آتا ہے علامت، اس میں اس کے شروع میں کیا آ جاتا ہے؟ میم مضموم آ جاتا ہے. کیا آتا ہے؟ یہ مضموم ہے. میم مضموم آتا ہے. اب ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول کو پہچاننا ہے نا، تو اسم فاعل اور اسم مفعول کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی لام کلمے سے پہلے والا حرف جو ہے عین کلمہ، اس کو وہ مفتوح ہے یا مکسور ہے؟ وہ مفتوح ہے یا مکسور ہے؟ اگر تو مقصود. مکسور ہو، اگر مکسور ہو تو وہ وہ اسم فاعل کا صیغہ بنے گا. اگر مفتوح ہو تو وہ اسم مفعول کا صیغہ بنے گا. اب دیکھیں یہاں پہ مطہراتن، مطہراتن، تو دیکھو ہا کلمہ جو ہے، ہا جو ہے یہ عین کلمہ میں آ ہے، تو عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے. عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح. مفتوح. تو ہے، تو اس وجہ سے یہ باب یہ اسم مفعول بنے گا. ٹھیک ہے، جی استاد آگے جی. چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. بھائی محمد کاشف صاحب، واستکبر. جی استاد محترم، واستکبر کا وزن بنے گا جی فعل. جی فعل یا وفعل. جی فعل بنے گا نا وزن. فعل. اب فعل کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تشدید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ حروف فعل اصلی کون سے حروف میں؟ حروف اصلی حروف اصلی بنیں گے الف سین تا. الف سین تا. اللہ اکبر. نہیں نہیں، حمزہ نہیں ہے بھائی اس میں. محمد علی صاحب، سین بھائی تا کاف محمد علی، بنیں گے جی، سین تا کاف، سین تا کاف. بھائی محمد علی صاحب، لگتا ہے آپ نے گوشت استاد جی زیادہ میں کھا بتا لیا ہے. استاد جی محمد میں علی بتا دوں، صاحب. کون؟ راشد علی خان. کوشش کروں آپ تو لیٹ آتے ہیں. چلو واستکبر. جی یہ بارش ہو رہی تھی تو کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا نیٹ. ہاں راشد صاحب آپ جی استاد بتائیں جی. واستکبر نکالیں. جی استاد جی محمد اس کا استاد جی ماضی ہوگا کبارا. کبارا کاف بارا. ماضی نہیں کہو، اس کو کہو کہ اس کے حروف اصلی کاف با را ہے.
माजी तो इसका इस्तकबर है ना भाई। जी जी, اس के حروف اصلی کاف بارہ ہوگا سر جی۔ आप 12 تو हमने कहा था कि देखें اور اس کا जब हरूफ असली आपको मालूम हो जाए तो जो अलामत है अलामत को हज़फ कर देंगे, बाब की अलामत जो है उसको हज़फ कर देंगे, हरूफ असली निकल आएंगे। तो इसमें अलामत कौन सी है, कौन सा बाब है ये? استاد جی یہ وزن استفعال ہے وس एक وس साथ में وصطف اعلی وصطف ये اعلی तो उसका वजन हो गया। अब ये बताएं कि ये बाब कौन सा है। باب استاد جی استفعال یہ अब एक साथी अभी आ रहा है, 3 मिनट बचे हैं, अभी आ रहा है, इसको क्या करें अभी हम? استاد جی باب اس کا استفعال ہوگا۔ बाब इस्तिफाल होगा। बाब इस्तिफाल क्या अलामत है इसकी? बाब इस्तिफाल की कौन सी अलामत हमने पढ़ी अभी? استاد جی اس میں شروع میں نا الف سین ہے، अलिफ सीन الف और ता। سین تا ہے اس میں۔ हमजा सीन और ता, हमजा सीन और ता आ रहा है। काशिफ भाई समझ में आया कि वस्तकबर इसका वजन है वस्तफअल। हमजा वस्तफ सीन और आला। ता जो है, वाओ हमजा सीन ता जो है ये क्या है, हरूफ जायद हैं। काफ जी बा रा ये हरूफ असलियां हैं। صحیح ہو گیا جی۔ ठीक है। جی اور हमजा सीन और ता ये बाप की अलामत है। हमजा सीन और ता क्या है, ये बाप की علامت ہے۔ अलामत है। जब इसको हमने हज़फ कर देंगे हमजा सीन और ता को, तो काफ बारा ये दो ये 3 हरूफ बच जाएंगे। ठीक है, ये हरूफ असली कहलाएंगे। आगे चलते हैं भाई। मोहम्मद उसामा साहब, जी माशाल्लाह मोहम्मद उसामा साहब जी का उस्ताद जी। नाम लिया, ये अभी तशरीफ ला रहे हैं। नहीं नहीं उस्ताद जी, वो मैं मोबाइल से पहले लैपटॉप से हैं, वो स्क्रीनशॉट लेना होता है मोबाइल से, तो लैपटॉप से लिया चलो नहीं ठीक, जाता। ठीक है। चलो मोहम्मद उसामा साहब आप मुझे बताएं, यतबद्दलु यतबद्दलु बदलू उस्ताद जी, ये बनेगा यतफ़अलु के वज़न के ऊपर। और इसमें जो है वो मुजारे की अलामत जो है तईन, वो मज़मूम नहीं है। तो ये वो जो शुरू के हमने 3 बाब पढ़े, मुफ़ाइला और अफ़ाल और तफ़ील, वो उनमें से भी नहीं आएगा। और बाकी इसमें एक मुशद्दद हर्फ भी आ रहा है। तो चूंकि ये इसके शुरू में मज़मूम नहीं है हर्फ तईन में से, तो ये तफ़ील भी नहीं बनेगा, उसकी अलामत मुज़ारे मज़मूम होती है। तो सजी इसके शुरू में या के बाद ता भी आ रहा है हरूफ ज़ायदा, तो ये बाब बनेगा तफ़ाउल वाला। तफ़ाअल या तफ़ाअलु से, तबद्दल या तबद्दलु। और ता जायद हो, शुरू में ता जायद आ जाए और इन कलाम मुशद्दद मुशद्दद हो तो जी। क्या बात है? तफ़ाअल या तफ़ाअलु, तफ़ाउल वाला बाब। तबद्दल या तबद्दल तबद्दुलन। ठीक है। जी उस्ताद जी। अच्छा, अब इसके अंदर ज़ाब्ता क्या है? इस मुजारे के अंदर ज़ाब्ता क्या है? ऊपर था युखादिउ। उस्ताद जी, ठीक है। ज़ाब्ते से मुराद उसमें अलिफ जायद आ रहा था बीच में, और शुरू में जो है वो अब मजमूम देखें, था। देखें युखादिउ, युखादिउन में जो या था और अतैन था वो मजमूम था। और यतबद्दलु के अंदर क्या है, अलामत मुजारे जो है वो है मफ्तू। इन दोनों में ज़ाब्ता क्या है? अलामत मुजारे, कभी अलामत मुजारे मजमूम आ जाता है, कभी मफ्तू आ जाता है। तो अजीज़ तुलबा ज़ाब्ता याद फरमा लें। ज़ाब्ता ये है कि हर वो बाब जिसका माजी क्या हो, 4 हरफी हो। हर वो बाब जिसका माजी 4 हरफी हो, तो वो बाब कौन सा? उसमें मुजारे अलामत मुजारे क्या होता है? मजमूम होता है। मुजारे में अलामत मुजारे क्या होता है? मजमूम होता है। अब देखो मजमून मजमून जी, तो अब देखो खादा जो है, अब इसका अब देखो खादा,
خا ایک کلمہ، الف دوسرا کلمہ، دال تیسرا اور عین چوتھا. اب دیکھو خاد، اس میں جو نا ماضی جو ہے اس کا یہ 4 حرفی ہے. تو وہ باب جس کا ماضی 4 حرفی ہو اس میں مضارع علامت مضارع معلوم میں علامت مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ مضموم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضموم مضموم ہوتا ہے. استاد جی۔ دیکھو خا ایک کلمہ، الف دوسرا مضمون. کلمہ، دال دوسرا کلمہ اور عین چوتھا کلمہ. ماضی خادہ بن رہا ہے تو اس کا مضارع یخادع، یخادع میں علامت مضارع کیا ہو جائے گا؟ مضموم آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور دیکھیں، اور یتبدل میں کیا ہے؟ اس میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ باب جس کا ماضی کیا ہو؟ 4 حرفی سے زائد ہو. جس کا ماضی 4 حرفی سے زائد ہو تو اس میں علامت مضارع مفتوح ہوتا ہے. علامت مضارع کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. دیکھو اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کا ماضی صحیح تبدلہ، تبدل، بدلہ. تبدل. اگر تبدل ہے، یہ اس کا ماضی ہے. تا ایک کلمہ، با دوسرا کلمہ، اور یہاں پہ تشدید ہے تو یہ 2 کلمے ہو جائیں گے. 2 اور 2 4 اور پانچواں لام، یہ 5 کلمے ہیں. تو اس کا ماضی جو ہے 4 حرفی نہیں رہا بلکہ کیا رہا؟ ماضی 5 حرفی ہو گیا. تو اس میں کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ باب جس کا ماضی کیا ہو؟ 4 حرفی نہ ہو بلکہ زائد ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مضارع معلوم ہے. یہ دیکھو یتبدلو، یتبدلو، یتبدل. تو یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں مضارع میں کیا ہے؟ علامت مضارع مفتوح ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی استاد جی۔ تو اوپر کیا تھا؟ ماضی 4 حرفی تھا اس لیے یخادع میں علامت مضارع مضموم ہے، اور یتبدل میں علامت مضارع مفتوح ہے. کیوں مفتوح ہے؟ کیونکہ اس کا ماضی کیا ہے؟ 4 حرفی نہیں ہے بلکہ 5 حرفی ہے. 4 حرفی سے زائد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی استاد جی۔ تو جہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے نا، تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ علامت مضارع مضموم ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ماضی اس کا 4 حرفی ہوگا. اور جہاں پہ مضارع کیا ہو؟ مفتوح ہو، مفتوح ہو، ثلاثی مزید کی بات ہو رہی ہے. مفتوح ہو تو وہ کیا ہوگا؟ جو اس کا ماضی 4 حرفی سے زائد ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جی استاد جی۔ ٹائم بھی ہو گیا ہے بھائی. بھائی جو ہے سید نظام الدین صاحب، اعتمرہ، جی اعتمرہ بتائیں گے کون سا باب ہے؟ بھائی نظام الدین صاحب نہیں ہے؟ حضرت میں بتاؤں؟ جی کون نام؟ سعید اللہ. سعید اللہ صاحب. جی سعید اللہ صاحب آپ بتائیں. اعتمرہ، اعتمر، اعتمرہ بروزن افتعالا. حضرت یہ افتعل، باب ماشاء افعال، یہ باب افعال ہے اور یہ اس کا ماضی ہے اعتمر حضرت. اللہ. باب افتعال کون سا باب ہے؟ باب افتعال ہے حضرت. باب افتعال. علامت کون سی ہے اس میں؟ حضرت میں حمزہ ہے اور عین اور تا ہے افتعال. حمزہ اور عین اور تا. ٹھیک ہے، تو عین کلمہ فا کے مقابلے میں ہو جائے گا اور تا زائد ہو جائے گا. تو اس کا وزن میں شروع میں کیا آ رہا ہے؟ افت آ رہا ہے. افت. ٹھیک ہے، افتعل، افتعل. تو حمزہ فا اور تا اس کے شروع میں آ گیا نا کہ حمزہ زائد ہے، حمزہ زائد ہے، اس کے بعد حروف ترجیح میں سے کوئی ایک حرف آ گیا، اس کے بعد تا زائد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا جی باب جی بنے گا؟ باب افتعال. باب افتعال. افتعال استاد جی بنے گا. یہ ٹھیک ہے، استاد جی انفعال نہیں بن سکتا؟ کون سا؟ یہی والا اے تمرا انفعال نہیں بن سکتا کون سا؟ کیونکہ اف اعلی یفعل. جی بھائی باب کا نام بتاؤ، کون سا باب بنے گا؟ یہ اے تمرا کا انفعال. انفعال. ہاں جی. ان، آپ کہہ رہے ہیں ان تو دیکھو اس میں ان آ رہا ہے شروع میں. ان نہیں آ رہا.
لیکن این کو نہیں کر سکتے نون کے ساتھ. نہیں نہیں دیکھیں وہ حروف زائد ہوگا، ان حروف زائد ہوگا، ان جب نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں انفعال کی میں مثال آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں یہاں پہ میں نے لکھی ہوگی، نہیں لکھی یہاں پہ، نہیں دوسرے میں نے لکھا ہے. اب دیکھو انفعال کی مثال یہ ہو جائے گی، ان فطر استاد جی. دیکھو اب ان انفصام ہے، انفصام یہ باب کون سا بن جائے گا؟ باب انفعال. دیکھو شروع میں ان آ رہا ہے، انفصام، لن فصام لہا، قرآن پاک میں آتا ہے نا لن فصام لہا. تو دیکھیں انفصام، انفعال، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. انفعال، دیکھو اس میں شروع میں ان آ رہا ہے، لیکن اے تمرہ میں اس طرح نہیں ہے، اے تمرہ میں اس طرح نہیں آ رہا. اے تمرہ میں دیکھو کیسے ہے، اے تمرہ میں دیکھو ان نہیں آ رہا، شروع میں ان نہیں آ رہا نا، نون زائد نہیں، حمزہ زائد تو ہے لیکن نون نہیں آ رہا زائد. اور انفعال میں کیا آتا ہے، حمزے کے بعد نون زائد ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آگے انشاءاللہ اجرا کریں گے. ایک ساتھی نے سوال کیا تھا فتح باؤن کے بارے میں پوچھا تھا کہ فتح باؤن کیا ہے. تو یہ اصل میں یہ ہے، فتح باؤن جو ہے، ایک منٹ، فتح باؤن تھا اصل میں اتباؤن، اتباؤن اصل میں کیا تھا، اتباؤن بلولن افتعال. دیکھیں پہلا جو تا ہے وہ فا کلمے میں آ گیا، اور دوسرا جو تا ہے وہ زائد ہے. وہ کیا ہے؟ دوسرا تا زائد ہے. فتح باؤن میں کیا ہے کہ پہلے حمزہ ہے، اس کے بعد تا ہے، پھر دوسرا تا ہے، اس کے بعد با الف اور عین ہے. اتباؤن بلن اصل میں تھا اتباؤن بلن افتعال. تو دو حرف ایک جیسے تھے، دو تا جمع ہو گئی تو ان کو اکٹھا کر لیا، ان کو ادغام کر دیا، آپس میں ملا لیا، تو کیا بن گیا؟ فتباؤن. اتباؤن، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اتباؤن. جب فا اس کے شروع میں آ گیا تو حمزہ وصلی تھا وہ گر گیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ فتباؤن. پھر کیا بن گیا؟ فتباؤن. فتباؤن، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی جی حضرت استاد اس کا بھائی. وزن کیا بنے گا پھر؟ یہ سوال میں نے کیا تھا حضرت، اس کا وزن کیا بنے گا؟ افتعال مصدر ہے افتعال کی، اتبع یتبع اتباعن، افتعالن، افتعال، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے عزیز حضرت. طلبہ، کل سے انشاءاللہ آگے اجرا کریں گے. جی استاد جی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اب دیکھیں، اب یہ جو دیکھیں نا، اب میں اس کو انگلیوں پہ لکھ رہا ہوں، انگلیوں پہ لکھنے سے جو نا یہ رائٹنگ عجیب ہو رہی ہے نا، تو ویسے سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح؟ جی استاد جی سمجھ میں آ رہا ہے. جی ماشاءاللہ صحیح سمجھ آ رہی ہے. جی آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرے ساتھیوں کو بھی تو آئے نا بھائی. اب آج میسج آیا تھا جی کہ حضرت ساتھی آ کہہ رہا ہے رہے سمجھ میں بالکل. تھے جی استاد آ جی رہا آ ہے. رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے حضرت، آ رہا ہے بالکل چلو حضرت، سمجھ میں آ رہا ہے حضرت. ٹھیک ہے، اسی طرح گزارا چل رہا ہے نا، تو اسی پہ ہی میں لکھ کے سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے. جی حضرت. دوبارہ وائٹ بورڈ نکالوں، پھر ایک ایک سیگے کو الگ حل کروں، تو اس میں جو ہے نا ساتھیوں کو تھوڑی مشقت